سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور کی آمد کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ تو سامعین محترم، الحمدللہ ہم حضور کی ولادت باسعادت کا دن بہت ہی خوشیوں سے منائیں گے، محفل پاک کا انعقاد کریں گے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، یہ لائٹنگ لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ فلاں ہے، تو سامعین محترم، ان کو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے، ہمارے نصیب میں ہے، اور ہم گج وج کے منائیں گے۔ ہمارے نصیب میں ہے تو ہم گج وج کے منائیں گے۔ حضور کی آمد پر ہم خوشیوں کا اظہار کریں گے، جلوس نکالیں گے، محفل پاک کا انعقاد کریں گے، خوب ذکر اذکار بھی کریں گے۔ یہ ہمارے نصیب میں ہے، کیونکہ حضور ہم سے محبت فرماتے ہیں، اور رب نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم حضور کی ولادت میں خوشیاں منائیں۔ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تم اپنے گرے بان میں جھانک کر دیکھو، تمہارا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تمہارے نصیب میں حضور کا ملا دکھا ہی نہیں۔ اور اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ جھنڈے کہاں سے ثابت ہے، تم لوگ جھنڈے لگاتے ہو، تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے تین جھنڈے دیکھے، ایک مشرق کی طرف، دوسرا خانہ کعبہ کے اوپر، اور تیسرا حضور کے گھر کے اوپر۔ تین جھنڈے میں نے دیکھے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ اگلی بات میں کرتا چلوں، مجھے یہ بتائیں، کیا حضور کی ولادت باسعادت پر کیا لوگ خوش نہیں ہوئے؟ کیا چرند پرند خوش نہیں ہوئے؟ اندھیرا جہاں جہاں بھی اندھیرا تھا وہ دور ہو گیا، اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سوید مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اور میں پہلے بھی کافی بار دلیلیں دے چکا ہوں قرآن پاک سے کہ میلاد منانا ثابت ہے، لیکن ان کم بختوں کو سمجھ میں نہیں آنے والی یہ بات۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان کے عقائد سے، ان کے نظریات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہی موت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ڈھیروں خوشیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں اتنی خوشیاں کرے کہ ان کو لگ پتہ جائے، ان کی نسلیں تباہ ہو کے رکھ لیں۔ تو سامعین محترم، اتنی خوشیاں کریں، جلوس نکالیں، محفل پاک انعقاد کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ خالق کائنات ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے، حضور کی رضا کے لیے محفل پاک انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔